التماس سے سورہ فاتحہ برائے مرحومہ مغفورہ عابدہ خاتون بنت غلام حسنین اپنے تمام مرحومین کو شامل کیجیے، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کیجیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا و بینہم الخیرات انکا مجیب الدعوا انکا علی کل شیء قدیر۔ اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا تھوڑا سا آکے تشریف لائیے، درود بھیجتے ہوئے بآواز بلند تر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعن الله على أعضائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ درود بھیجیے گا محمد و اہل بیت۔ مجلس ایصال ثواب برائے مرحومہ مغفورہ عابدہ خاتون بنت غلام حسنین، پروردگار عالم سے دعا ہے ذکر کے صدقے میں مرحومہ مغفورہ کے تمام اعمال صالحہ کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مرحومہ کو جوار اہل بیت میں بلند درجہ عطا فرمائے، منازل برزخ اور محشر کو آسان فرمائے، مرحومہ کی قبر کو نور ولایت امیر المؤمنین سے منور فرمائے، روز محشر مرحومہ کو اور ہم سب کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات بھیجیے گا ان دعاؤں کی قبولیت کے۔ اس مجلس کے لیے میں نے کتاب خدا سے سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت منتخب کی ہے، جو کہ سورہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 99۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ۔ خطاب براہ راست پیغمبر اکرم سے ہے۔ اے نبی،
اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ابتدائی منزل پہ یہ بات بھی واضح ہو جائے، اور یہ جملہ کہنا اس منزل پہ ضروری ہے کہ اس وقت جو ترجمہ میں آپ کے سامنے اس تمہیدی منزل پہ پیش کر رہا ہوں اس آیہ مجیدہ کا، یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے. غور فرمائیے گا، یہ لفظی ترجمہ ہے، حتمی ترجمہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی نتیجے تک اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک حتمی ترجمہ نہ پیش کر دیا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ معصوم سے مطابق کلام سے پیش کیا جائے گا، روایت کے ذریعے پیش کیا جائے گا. اور یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ یہ آئے ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ 40ویں کی مجلس ہے تو ایصال ثواب کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیت منتخب کی گئی. ظاہری ترجمہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے حبیب اپنے رب کی عبادت کرو، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے، حتمی ترجمہ نہیں ہے. اور وہ حتمی ترجمہ اس منزل پہ کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر ہے کہ مجھے ایک تمہید قائم کرنی، تمہید استوار کر رہا ہوں اس منزل تک جانے کے لیے، اور وہ مطلب بیان کرنے کے لیے جو اس وقت میرا مقصود ہے، اور ترجمہ ذہنوں میں رہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں ظاہری ترجمہ، حبیب اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. اب یہ ہے وہ آیت جسے سرنامہ کلام بنایا. اب سنیے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث. نبی اکرم فرماتے ہیں سیفترق فی امتی الی 73 فرقۃ. یہ وہ حدیث ہے جو عالم اسلام کے تمام علماء نے اپنی کتاب میں لکھی، صحیح السند مانتے ہوئے لکھی. نبی فرما رہے ہیں ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. معروف حدیث ہے. کلہم فی النار، فرمائے سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا الواحد، سوائے ایک فرقہ حق کے جو جنتی قرار پائے گا. یہ نبی کی حدیث ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے تناظر میں عالم اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں. ایک گروہ وہ ہے جو گمراہ ہے نبی کی حدیث کے مطابق، جہاں 72 موجود ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے، جہاں ایک فرقہ واحد فرقہ حق موجود ہے. یعنی 72 کا مقابلہ ایک فرقے سے ہو رہا ہے. 72 گمراہ، توجہ فرمائیے گا، اور یہ حدیث میں نے جان کے پیش کی ہے. 72 گمراہ، ایک ہدایت یافتہ. 72 وہ جو جہنمی قرار پائیں گے، ایک وہ جو جنت میں جانے والا ہے. تقسیم آسان کر دوں، 72 وہ کہ جنہوں نے نبی کے بعد صرف قرآن کو مانا، ایک وہ جنہوں نے قرآن کو بھی مانا، اہل بیت کو بھی مانا ہے. یہ پوری ذمہ داری سے میں نے تقسیم آپ کے سامنے پیش کی. یعنی یہ دوسرا وہ ہے کہ جو حدیث ثقلین پہ ایمان رکھتا ہے، کہ جہاں نبی نے فرمایا انی تارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. اچھا حدیث پیش کیوں کی؟ حدیث اس لیے پیش کی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آیت کہ جسے میں نے سرنامہ بنایا اور جس کا ظاہری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، دیکھنا یہ ہے ان دونوں گروہ میں سے
کس نے اس کے ذریعے صحیح عقیدہ بنایا ہے؟ تو اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ گروہ کہ جس نے صرف قرآن کو مانا اور صرف قرآن کو مانا، یا بلکہ بہتر جملہ کہوں، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو مانا ہے۔ انہوں نے کیا عقیدہ بنایا اب آپ دیکھیے۔ اچھا یہاں کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی ابھی آپ نے کہا یہ 72 وہ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کہے بھائی جب صرف قرآن کو مانتے ہیں تو 72 کیسے ہو گئے؟ توجہ فرما رہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے بھائی جب ایک کتاب کو مانتے ہیں تو 72 تو نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ 72 کیسے ہو گئے؟ تو اس کا مختصر اور کامل جواب یہ ہے کہ جس نے اپنی ناقص عقل اور فہم کے مطابق جیسا قرآن کو سمجھا ویسا عقیدہ بنا لیا، جیسے جیسے عقیدے بنتے چلے گئے ویسے ویسے فرقے بنتے چلے گئے۔ لیکن جنہوں نے قرآن کا معنی اہل بیت سے پوچھا وہ ہمیشہ سے متحد رہے ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ وہ گروہ جس نے قرآن کو مانا۔ کیا ترجمہ کیا؟ اچھا میں آپ کو متعدد مثالیں دوں گا۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو صوفیوں کی دوں گا۔ صوفیوں کا ایک طبقہ ہے جس نے اس آیت سے ایک عقیدہ بنایا، ترجمہ آپ کے ذہنوں میں اور ظاہری ترجمہ ہے، اے نبی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے۔ صوفیوں نے اس کے ظاہری ترجمے کو حتمی ترجمہ کہا، کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے عبادت اس وقت تک ہوگی جب تک یقین نہ ہو، اور اگر ذات خدا پہ یقین آ جائے، اگلا جملہ آپ بھی جوڑ سکتے ہیں، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیوں کا ایک طبقہ ہے جو منکر عبادت ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا۔ اچھا جب ان سے پوچھا جاتا ہے، توجہ فرمائیے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی عبادت کیوں نہیں کرتے، وہ قرآن کی اسی آیت کو دلیل بنا دیتے ہیں، اور اگر ظاہراً دیکھا جائے تو یہی معنی ہے، اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے۔ ان سے کہا جاتا ہے نا بھائی عبادت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے قرآن کہہ رہے ہیں عبادت اس وقت تک ہوگی جب تک یقین نہ ہو۔ ہم یقین کی منزل پہ آ چکے ہیں، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دلیل بناتے ہیں، یعنی دلیل بھی قرآن کی آیت دے رہے ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ چلا اہل بیت سے دوری کا سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہو کے بھی ہدایت نہیں کرتا ہے، مجسمہ ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے آواز آ رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجسمہ ہدایت ہے، شاید سننے میں عجیب ہو مگر حقیقت یہی ہے، کتاب ہدایت گمراہ کر دے گی۔ یہ تو خود قرآن نے کہا، سورہ بقرہ کی 26ویں آیت ہے، اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیر یہدی بہ کثیر، کتنے ہی ایسے ہیں جو کتاب پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سننے میں شاید عجیب ہو مگر حقیقت یہی ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو دامن اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو مان رہے ہیں۔ جی قرآن گمراہ کر سکتا ہے، یہ تو پہلی مثال ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ صوفی بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، بہت چھوٹا سا فرقہ ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے فرقے کی مثال دیتا ہوں جو بہت بڑا ہے، عالم اسلام کا ایک ایسا فرقہ، اب میں نام نہیں لے رہا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار، اشارہ سمجھنے والے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے، میں نام نہیں لے رہا۔ میں اس فرقے کی بات کر رہا ہوں جو اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا فرقہ جو سب کو مشرک، کافر، بدعتی کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ فرقہ کیسے گمراہ ہوا؟ صرف قرآن کو ماننے کی وجہ سے۔ یہ جو میں تکرار کر رہا ہوں یہ بے وجہ نہیں، یہ جو زور دے رہا ہوں بے وجہ نہیں، صرف قرآن، اہل بیت کو چھوڑ کے صرف قرآن۔ کیسے گمراہ ہوا جانتے ہیں؟ صرف قرآن کو ماننے کی وجہ سے ان کے عقیدے میں خدا جسم والا ہو گیا، اور یہ عقیدہ انہوں نے قرآن سے بنایا، کہیں اور سے نہیں بنایا۔ صرف قرآن کو مانا، جسم والا اللہ ہو گیا، حالانکہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ اور میں تو بسط فخر کہتا ہوں آپ سب کی نمائندگی میں، ہمارا عقیدہ توحید بے مثال ہے،
ہم سے بہتر یہ بات کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے توحید کا عقیدہ کسی مفتی ملا سے نہیں لیا، علی ابن ابی طالب سے لیا ہے۔ ہم نے توحید اس سے لی ہے جسے اللہ نے توحید بیان کرنے کا حق دیا تھا، جسے اللہ نے توحید بیان کرنے کی اتھارٹی دی تھی، اے علی تم ہماری توحید بیان کرو، کیونکہ جو ہمیں بہتر جانتا ہے وہی بہتر بیان کر سکتا ہے۔ تم بہتر جانتے ہو تو بیان کرو۔ ہم نے توحید کا عقیدہ علی سے لیا۔ اور مولا متقیان نے فرما دیا خدا جسم نہیں رکھتا۔ نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ موجود ہے، پہلے خطبے کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ہمارا خدا جسم نہیں رکھتا، جو جسم رکھے وہ قابل اشارہ ہوتا ہے، جو قابل اشارہ ہو وہ محدود ہوتا ہے، اور اللہ محدود نہیں، اللہ لا محدود ہے۔ اچھا وہ کون ہے جنہوں نے قرآن سے جسم والا اللہ بنایا؟ جانتے ہیں کیسے؟ میں آپ کو تطبیق پیش کروں گا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، یعنی یہ وہ ہیں جو حسبنا کتاب اللہ کے دعوے پہ باقی ہیں آج بھی، کہہ رہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے نا وہ براہ راست قرآن کو سمجھیں گے، ہم نہیں جائیں گے کسی کے دروازے پہ، ہم نہیں دیکھیں گے اطرت کی طرف، ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے۔ اب جب اس دعوے کے ساتھ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے قرآن کی ایک آیت آئی کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، سوائے اللہ کے چہرے کے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ قرآن ہے۔ اب یہ کہنے لگے بھائی ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی سے معنی نہیں پوچھیں گے، اور قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا چہرہ ہے تو پھر اللہ کا چہرہ ہوگا۔ میں نے ایسی ایسی کتابیں پڑھی ہیں اس فرقے کی کہ جہاں اللہ کے جسم پہ بحث کی گئی ہے، کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے ہاتھوں کی لمبائی پہ بحث کی گئی ہے، اور یہ سارے عقیدے قرآن سے بن رہے ہیں۔ اب قرآن پڑھا، قرآن میں چہرے کا ذکر ہے، کہنے لگا بھائی قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا چہرہ ہے تو پھر اللہ کا چہرہ ہوگا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن سے چہرے والا اللہ ثابت ہو گیا۔ پھر آیت پڑھی، انہیں آیت نظر آئی، سورہ سعد کی آیت ہے، آیت نمبر 75۔ اللہ کہہ رہا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا؟ ایک بھی نہیں قرآن میں اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر ہے۔ کہنے لگے ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، قرآن کہہ رہے اللہ کے 2 ہاتھ ہیں تو پھر 2 ہاتھ ہوں گے۔ اب تک چہرے والا تھا، قرآن ہی سے ہاتھوں والا بھی ہو گیا۔ غور فرمائیے گا، پھر قرآن پڑھا، آیت نظر آئی، اللہ کہہ رہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ اے ایمان والو، نہ رسول کے قدم سے آگے قدم بڑھانا، نہ اللہ کے قدم سے آگے قدم بڑھانا۔ پوچھنا تو کسی سے نہیں ہے، کبھی قرآن کہہ رہے اللہ کے پیر ہیں تو پھر اللہ کے پیر بھی ہوں گے۔ قرآن سے پیروں والا اللہ بھی بن گیا۔ پھر انہوں نے قرآن پڑھا، آیت نظر آئی اذن واعیہ، سننے والا کان اللہ کا ہے۔ جو قرآن کی آیت ہے، سننے والا کان اللہ کا ہے۔ کبھی قرآن کہہ رہے اللہ کے کان ہیں تو پھر اللہ کے کان بھی ہوں گے۔ پھر کہیں اللہ کے پہلو کا ذکر ملا، پہلو والا اللہ ہو گیا۔ عزیزوں میں جملہ کہوں، انہوں نے پورا قرآن مانا مگر قرآن کی نہیں مانی ہے۔ یہی قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہہ رہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اے محمد، ہم نے قرآن کو 2 حصوں میں تم پہ نازل کیا، ایک حصہ محکم آیتوں کا ہے، واضح آیات جنہیں سمجھنے کے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، مگر دوسرا حصہ ان آیتوں کا ہے کہ جو متشابہ ہیں، جو غیر واضح ہیں، جنہیں کوئی براہ راست سمجھ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
اب وہ لوگ کہ جن کے دل میں کھوٹ ہے وہ محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ آیات کو لے لیتے ہیں، اپنی مرضی سے تعویل کرتے ہیں، معاشرے میں فتنے کو برپا کرتے ہیں۔ اور کیسے؟ کبھی چہرے والا اللہ بنا دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں والا اللہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان آیتوں کا معنی کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَعْلَمُ قرآن کی آیت ہے، تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ دیکھیں یہاں وہی ترکیب ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے، ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، یہی ترکیب ہے۔ وما یعلم تاویلہ، کوئی نہیں جانتا ان آیتوں کا معنی کیا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ میں کہوں پالنے والے تیرے جاننے نہ جاننے سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، تو جانتا ہے ٹھیک، ہمارا فائدہ کیا ہے؟ نہ تو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے، نہ عقلوں میں آتا ہے، نہ ذہنوں میں سماتا ہے۔ تیرے جاننے سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کیسے ان آیتوں سے ہدایت کو حاصل کریں؟ ہم کیسے ان محکم آیتوں کا معنی سمجھے؟ بعید نہیں اللہ کی آواز آئے، آیت کو مکمل کرو، راستہ مل جائے گا۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا علی یا علی، ان سے پوچھو جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور راسخون فی العلم ہے اہل بیت۔ اب یہ چیز مجھے یہاں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راسخون فی العلم ہے اہل بیت۔ اب جب ہم نے اہل بیت سے پوچھا کہ اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، لیکن کہیں اپنے چہرے کا ذکر کرتا ہے، کہیں اپنے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں پہلو کا ذکر کرتا ہے، کہیں اپنے کانوں کا ذکر کرتا ہے، جب وہ جسم ہی نہیں رکھتا تو ان اعضائے جسمانی سے مراد کون ہے؟ جواب آیا وجہ اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، ید اللہ سے مراد علی ہے، اذن اللہ سے مراد علی ہے، جنب اللہ سے مراد علی ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا ہم چہرے والا اللہ تو مان سکتے ہیں، علی کو وجہ اللہ نہیں مانیں گے۔ اب آپ سمجھیے اصل گمراہی کی وجہ کیا ہے۔ کہنے لگے ہم چہرے والا اللہ مان لیں گے، علی کو وجہ اللہ نہیں مانیں گے۔ ہم ہاتھوں والا اللہ مان سکتے ہیں، علی کو ید اللہ نہیں مانیں گے۔ ہم کانوں والا اللہ تو مان سکتے ہیں، علی کو اذن اللہ نہیں مانیں گے۔ ہم پہلو والا اللہ تو مان سکتے ہیں، مگر علی کو جنب اللہ نہیں مانیں گے۔ تو عزیزو پتہ چلا ان کا یہ عقیدہ قرآن کی محبت میں نہیں بنا، علی کی دشمنی میں بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ قرآن کی محبت میں نہیں، علی کی دشمنی میں بنا ہے۔ اب سمجھ آئے نبی نے کیوں فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، اے علی تیری محبت مومن بناتی ہے، تیرا بغض عقیدہ بگاڑ دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند تر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ دوسری مثال۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو اور بھی مثالیں پیش کروں کہ جہاں کوئی گروہ صرف قرآن کو ماننے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلی مثال صوفیوں کی دی تھی، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس آیت سے عقیدہ یہ بنایا کہ عبادت اس وقت تک ہوگی جب تک یقین نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی کو ذات خدا پہ یقین آ جائے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ذہنوں میں ہے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، یہاں تک ہماری بات پہنچی، عقیدہ بنا لیا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو یہ عقیدہ ہے یہ براہ راست نبی کی سیرت سے ٹکرا رہا ہے۔ غور فرمائیے گا، یعنی اگر کوئی سب سے پہلا رد ہو سکتا ہے خود نبی اکرم کی سیرت ہے،
کہہ رہے ہیں بھائی عبادت اس وقت تک جب تک یقین نہ ہو، یقین آ جائے تو عبادت کی ضرورت نہیں. یہ عقیدہ ہے صوفیوں کے ایک طبقے کا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے سامنے صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، آپ یقیناً مجھے جواب دیں گے اور واقعتاً میں جواب چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کیا پیغمبر اکرم سے بڑھ کے کوئی صاحب یقین ہو سکتا ہے؟ رسول خدا سے بڑا کوئی صاحب یقین ہو ہی نہیں سکتا. نبی اکرم یقین کی آخری منزل پہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عبادت وہ کرے جسے یقین نہ ہو، یقین آ جائے تو عبادت کی ضرورت نہیں. نبی یقین کی آخری منزل پہ ہیں، اس کے باوجود نبی کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ کو کہنا پڑا حبیب اتنی عبادت نہ کرو کہ تمہاری پنڈلیوں میں ورم پڑ جائے. بھئی اگر یہی عقیدہ حق ہوتا کہ عبادت اس وقت تک جب تک یقین نہ ہو تو نبی کو عبادت ترک کر دینی چاہیے تھی. دیکھیے میں نے تو پھر بہت بڑی مثال دے دی، ذرا ایک قدم پیچھے آ جائیے، زیادہ نہیں ایک قدم پیچھے آ جائیے. مجھے بتائیے بعد رسول کیا علی یہ مرتضیٰ سے بڑھ کے کوئی صاحب یقین ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ علی کہ جو اپنے یقین کے متعلق کہتا ہے لو کشف لی الغطاء لمزددت یقیناً، اگر مجھ علی کی نگاہوں کے سامنے سے تمام حجابات بھی ہٹ جائیں تو کوئی چیز نہیں جو علی کے یقین میں اضافہ کر سکے. علی یقین کی بلند ترین منزل پہ ہے، مگر جانتے ہیں اس کے باوجود مولا متقیان کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ عبادت کا عالم یہ ہے کہ راوی کہتا ہے جب علی نماز عشاء کے بعد اپنے گھر جاتے تھے تو علی کے گھر سے 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند ہوتی تھی. یہ علی کی عبادت. بھئی اگر یہی عقیدہ حق ہوتا کہ عبادت وہ کرے جسے یقین نہ ہو، یقین آ جائے تو عبادت کی ضرورت نہیں، اگر یہی عقیدہ حق ہوتا تو وہ ازواج جو سب سے پہلے عبادت کو ترک کرتی وہ ذات مصطفیٰ ہوتی، ذات مرتضیٰ ہوتی. مگر ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کی سیرت تو یہ ہے کہ یہ زندگی کے آخری لحظے تک خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. پتہ چلا اس آیت میں یقین سے مراد کچھ اور ہے. اب تک تو میں نے آپ کے سامنے صرف ظاہری ترجمہ پیش کیا تھا، اب سنیے حتمی ترجمہ معصوم کے قول کے مطابق. ایک شخص آیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، یعنی اب یہ اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ جس نے قرآن کو بھی مانا ہے، اہل بیت کو بھی مانا ہے، اسی لیے سوال لے کے کہیں اور نہیں جا رہا، صادق آل محمد کے دروازے پہ آ رہا. چھٹے امام کے دروازے پہ آیا، کہنے لگا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. کہ امام یہ بتائیے یقین سے مراد کون ہے اور کیا ہے؟ صاحب معرفت ہے. جی معرفت رکھتا ہے. اگر صاحب معرفت نہ ہوتا تو اپنی مرضی سے ایک نیا معنی بنا لیتا، نیا عقیدہ بنتا، ایک اور نیا فرقہ. جہاں اتنے موجود ہیں وہاں ایک اور فرقہ بن جاتا. مگر صاحب معرفت ہے، جانتا ہے قرآن کی ان آیتوں کا معنی وارث قرآن ہی بتا سکتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا امام یہ بتائیے اللہ کہہ رہے اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے، مولا یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ چھٹے امام نے جواب دیا، اور آپ دیکھیں گے جو جواب چھٹے امام کا ہے نہ وہ قرآن سے ٹکرائے گا، نہ نبی کی سیرت سے ٹکرائے گا، نہ علی کی سیرت سے ٹکرائے گا. امام نے فرمایا اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے. اب آپ دیکھیے جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا. یقین سے مراد موت ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اے حبیب اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. نہ قرآن سے ٹکرائے گا، نہ نبی کی سیرت سے ٹکرائے گا. یہی سیرت مصطفیٰ. آخری لحظے تک عبادت ہے، آخری لحظے تک خدا کو سجدہ ہے، آخری سانس تک نماز کے فریضے کو انجام دیے.
یا ائمہ کی سیرت. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا سورہ ہدایت نہیں. غور فرمائیے گا. آیت ہدایت نہیں, لفظ ہدایت نہیں, حرف بھی ہدایت ہے. ایک حرف ہدایت ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید میں حروف مقطعات کا ہونا ہے. اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا. قرآن مجید میں حروف مقطعات موجود ہیں. یہ الف لام میم یا سین طا ہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو الف لام میم یہ جو 3 حرف ہیں کیا یہ بے معنی ہے؟ ان کا کوئی معنی نہیں. آپ کہیں گے نہیں, ہر حرف کا ایک الگ اور مستقل معنی ہے. الف کا اپنا معنی ہے, لام کا اپنا معنی ہے, میم کا اپنا معنی ہے, ہر حرف کا مستقل معنی ہے. تو آپ مجھے بتائیے جس قرآن کا حرف ہدایت ہو, توجہ فرمائیے گا یہ اہم ترین سوال ہے, جس قرآن کا حرف ہدایت ہو, اگر اسی قرآن میں اللہ موت کو موت نہیں یقین کہہ رہا ہے, یہ بے وجہ ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہے. کوئی کہے بھائی اللہ کی مرضی ہے, ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے. اس کا جو جی چاہے وہ کرے, وہ موت کو یقین کہے, یقین کو موت کرے, ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے. خدا حکیم ہے, اور حکیم وہ ہوتا ہے جو کوئی کلام بغیر حکمت نہیں کرتا. اگر اللہ نے موت کو یقین, بھائی کیا مشکل تھا, معاذ اللہ کے الفاظ کے خزانے میں کمی ہو گئی تھی, اللہ کو لفظ نہیں مل رہا تھا موقع پہ جو منہ سے یقین نکل گیا, معاذ اللہ خالق کلام موجد الفاظ ہے, اس کے الفاظ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. اگر وہ موت کو یقین کہہ رہا ہے کسی حکمت کے تحت کہہ رہا ہے, اور وہ حکمت سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء نے اس منزل پہ بہت بحث کی ہے. علماء نے مختلف حکمتیں بیان کی, ان میں سے ایک حکمت میں پیش کر رہا ہوں, اہم ترین حکمت. علماء کہتے ہیں اللہ نے یہاں موت کو یقین اس لیے کہا, توجہ فرمائیے گا یہ فیصلہ کن موڑ ہے اس گفتگو کا. اللہ نے موت کو یقین اس لیے کہا چونکہ بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں سنی سنائی ہوتی ہیں, موت کے بعد وہی چیزیں یقین میں بدل جاتی ہیں. یہ ہے حکمت. سنا بہت کچھ ہے, موت سے پہلے انسان نے بہت کچھ سنا, اور صرف سنا ہے, دیکھا کسی نے نہیں ہے. میں مثال دوں گا آپ متوجہ ہو جائیں گے. سب نے سنا ہے جب موت آتی ہے تو جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے, سب نے سنا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی نے دیکھا ہے؟ اور کوئی یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتا سوائے معصوم کے. یہ کیفیت صرف معصوم کو پتہ ہے, خدا جانتا ہے. غیر معصوم دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے پتہ ہے بھائی کیسے جدا ہو سکتے, مجھے پتہ ہے موت کا ذائقہ کیسا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہیں, دیکھی کسی نے نہیں ہے, مشاہدہ کسی نے نہیں کیا. اور یاد رکھیے گا اور محفوظ کیجیے گا جملے کو, یقین وہ کیفیت ہے جو ہمیشہ مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے. جی یقین کبھی بھی سننے سے نہیں آتا, مشاہدے سے آتا ہے. ہم نے سنا ہے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے, صرف سنا ہے, سنی سنائی ہے. غور فرمائیے گا, یقین کب بنے گی؟ جب مشاہدہ ہو جائے گا. یقین ہمیشہ جو ہے نا وہ دیکھ کے آتا ہے, مشاہدے سے آتا ہے. ہم نے سنا ہے قبر میں منکر نکیر کے سوال ہوتے ہیں, سنا ہے. یہاں کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا, نہ کوئی دعویٰ کر سکتا. سنا ہے نا, دیکھا نہیں ہے. یقین ہمیشہ مشاہدے سے آتا ہے. سنا ہے قبر میں علی کی ولایت کا نور آتا ہے, یہ بھی سنا ہے, دیکھا نہیں ہے. اور یقین دیکھ کے آتا, بھی چہروں پہ پریشانیاں دور ہو جائے گی. یقین مشاہدے سے آتا ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان باتوں پہ ایمان نہیں ہے,
نہیں، ان ساری باتوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان کامل رکھتے ہیں، مگر یاد رکھیے ایمان ہونا اور بات ہے، یقین ہونا فرق ہے دونوں میں۔ آپ کو قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں۔ ایمان یقین دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایمان اور منزل، یقین اور منزل ہے۔ جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ خدا سے مخاطب ہو کے کہا، اور یہ جملے قرآن نے محفوظ کیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260، ارنی کیفا تحیی الموت، مالک مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ سوال جناب ابراہیم کا اللہ سے، تو مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پلٹ کے اللہ نے کیا کہا تھا؟ اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا تھا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مالک ایمان رکھتا ہوں، مشاہدہ کر کے یقین کی منزل پہ آنا چاہتا ہوں۔ اور فرمائیے، مشاہدہ کر کے منزل یقین و اطمینان پہ آنا چاہتا ہوں۔ یقین دیکھ کے آتا ہے کہ ابراہیم اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، تگ و دو کرنی پڑے گی۔ کہ مالک میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آیت آگے بڑھی، اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم یقین ایسے حاصل نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا۔ مالک کیا کروں؟ کہا 4 پرندے لے لو۔ پورا واقعہ نہیں سنا رہا میں، صرف قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ 4 پرندے لے لو۔ مالک 4 پرندے لے لیے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اب ان پرندوں کو پالو، اپنی طرف مائل کرو۔ اس سے ایک بات اور سمجھ آتی ہے، یعنی کوئی سمجھے کہ یہ کوئی شاید چند لہجوں کا معاملہ تھا اور چند لہجوں میں ابراہیم یقین کی منزل پہ آ گئے۔ نہیں، جناب ابراہیم کو یقین کی منزل پہ آنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑی ہے۔ پرندے لینا، پالنا، اپنی طرف مائل کرنا، ایک طولانی مرحلہ ہے جو جناب ابراہیم نے انجام دیا۔ اس کے بعد یقین کے منزل پہ۔ اچھا ابراہیم کون ہے؟ میں جملہ کہہ دوں اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ جس کے لیے قرآن نے کہا ان من شیعتہ لا ابراہیم، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہے۔ غور فرمائیے، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اب ایک شیعہ یقین کی منزل پہ آ رہا ہے تاکہ اسے دیکھ کے یہ سارے شیعہ یقین کی منزل پہ آ جائیں۔ جناب ابراہیم ہمارے لیے کام کو آسان کر رہے ہیں۔ مشاہدہ ہوگا۔ مالک کیا ہوگا؟ 4 پرندے لو، پالو۔ مالک یہ بھی کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ کہ انہیں ذبح کر دو۔ آسان نہیں ہے یہ منزل، ذبح کر دو۔ مالک یہ بھی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ کہ یہ بھی کر دیا، کہ گوشت کو آپس میں مخلوط کر دو، چاروں کے گوشت کو مخلوط کر دیا۔ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ کہ مالک یہ بھی کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ آواز آئی ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اے ابراہیم اب آواز دو، تم دیکھو گے یہ تمہاری طرف پرواز کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم نے آواز دی، پرندے آ گئے، ابراہیم نے مشاہدہ کیا، یقین کی منزل پہ آ گئے۔ اور فرمانے یقین کی منزل پہ آ گئے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ایمان اور یقین اور ان ساری باتوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جسم سے روح جدا ہوتی ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوال ہوتے ہیں، علی کی ولایت کا نور آتا ہے۔ ایمان ہے، مگر یقین کب آئے گا؟ جب موت آئے گی اور نگاہوں سے دیکھیں گے کہ کیسے جسم سے روح جدا ہوتی ہے، یقین کی منزل پہ آ جائیں گے۔ جب دیکھیں گے کیسے منکر نکیر کے سوال ہوتے ہیں، یقین کی منزل پہ آ جائیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ کیسے قبر میں ولایت کا نور آتا ہے، سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، ساری تنہائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ہم یقین کی منزل پہ آ جائیں گے، یقین کی منزل پہ فائز ہو جائیں گے۔ یہ ہے آیت کا معنی۔ اس وقت تک عبادت کرو جب تک اس یقین کے منزل پہ نہ آ جاؤ، جو موت کے علاوہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آیت بتا رہی ہے تمہیں عبادت آخری سانس تک کرنی ہے، آخری سانس تک۔
کیوں؟ چونکہ بنایا ہی عبادت کے لیے گیا. سورہ ذاریات کی 56 آیت معروف آیت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں خلق کیا، لفظی ترجمہ ہے، نہیں خلق کیا، نہ جنوں کو خلق کیا نہ انسانوں کو خلق کیا، الا اگر کیا، لیعبدون تو بس اور بس اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. حصر قائم ہو گیا. یہ جو اللہ ہے نا، یہ حصر قائم کرتا ہے، دائرے کو محدود کر دیتا ہے. یعنی اب چوائس نہیں ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، اب چوائس نہیں ہے بھائی یہی کرنا ہے. بنایا عبادت کے لیے گئے. ہم نے تمہیں کسی دوسرے تیسرے کام کے لیے نہیں بنایا، بس اپنی عبادت کے لیے بنایا. بالغ ہوگے عبادت واجب ہوگی، سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک تمہارے سینے میں سانس باقی ہے. آخری لہجے تک خدا کو سجدہ کرنا ہے، خدا کی عبادت کرنی. تم کسی صورت اس عبادت سے جان نہیں چھڑا سکتے. ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، ہم نے تمہیں مرضی دی ہے، لیکن تمہیں عقل بھی دی ہے. تمہارے سامنے قرآن ہے، قرآن کی یہ آیتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے تمہارے سامنے اہل بیت کا کردار ہے. اہل بیت کی سیرت اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے اس آیت کی عملی تفسیر اہل بیت کے کردار میں مل جائے گی، جسے پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسے سمجھنے کی ضرورت اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، آخری سانس تک. یہ ہے لفظ، اور اب تک جو کیا وہ لفظی تفسیر تھی. اور اگر کوئی کہے مجھے عملی تفسیر چاہیے تو وہ اہل بیت کے کردار کو دیکھ لے. اہل بیت کا کردار اس آیت کی عملی تفسیر ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، کوفے کی مسجد میں حالت نماز میں سر علی پہ ضربت کا لگنا اس آیت کی عملی تفسیر ہے. امام حسین کا آخری سجدہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے. آخری لحظے تک عبادت کرنی ہے، موت آنے تک عبادت کرنی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، یہی مصائب کا آغاز ہوگا. سیدہ کا شکستہ پہلو کے ساتھ نماز پڑھنا اس آیت کی عملی تفسیر ہے. وہ عالم کہ جہاں سانس لینا بھی بہت مشکل ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سانس لینا مشکل ہے، مگر سیدہ عبادت کے فریضے سے غافل نہ ہوئی. روایت کہتی ہے ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھی، ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا تھا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بستر سے مصلے تک جاتی تھی، مگر عبادت انجام دینی. میں جملہ کہوں، وہ سیدہ جو دیوار کا سہارا لے کے پسلیاں تھام کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مصلے تک جا رہی ہے نماز پڑھنے، نہ جانے اس بیوی پہ کیسی قیامت گزرتی ہوگی جب وہ بیوی یہ دیکھتی ہوگی ان کا چاہنے والا نماز کو قضا کر رہا. نہ جانے دل سیدہ پہ کیا گزرتی ہوگی. اور دن بدن حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں جناب سیدہ کے کرب میں اضافہ ہو رہا ہے، سیدہ کی مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ کہیں پڑھیں یا کہیں سنیں کہ کسی معصوم یا معصومہ نے بیٹھ کے واجب نماز ادا کی ہے تو سمجھ جائیے گا یہ اس معصوم یا معصومہ کے لیے بڑی قیامت کی گھڑی ہوگی.
کہ کسی معصوم کو یا کسی معصومہ کو بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑے، وہ بھی واجب نماز۔ عزادارو، سیدہ کی حالت اتنی بدتر ہو گئی تھی کہ ایک ایسی منزل بھی آئی کہ اب دیوار کا سہارا لے کے پسلیاں تھام کے بھی مصلی تک جانے کی طاقت نہ رہی، سیدہ نے اپنے بستر پہ بیٹھ کے نماز ادا کی۔ جیسے جیسے ایام گزر رہے ہیں، کرب میں اضافہ ہو رہا ہے، رنج میں اضافہ ہو رہا ہے، سختیوں میں اضافہ، جسم کمزور ہو گیا، ایک ایک قدم چلنا محال۔ مگر یہ حالت اس وقت یکسر بدل گئی کہ جب شہادت کا دن آیا ہے۔ مولا متقیان روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ کی شہادت کا دن آیا تو میں فجر کی نماز سے فارغ ہو کے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا وہی فاطمہ کہ جو ہمیشہ روتی ہے، وہی سیدہ جو کمزور ہو چکی ہے، جس کے لیے ایک ایک قدم چلنا محال ہے، جو بستر پہ نماز پڑھ رہی ہے وہ گھر میں چل رہی ہے، اور چہرے پہ ایک عجیب اطمینان ہے۔ چکی چلا کے فارغ ہو چکی ہے، کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، ایک جانب دھلے ہوئے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں، سیدہ جھاڑو بھی دے رہی۔ جب مولا نے عالم دیکھا تو ایک مرتبہ کا سیدہ آج چہرے پہ عجیب اطمینان نظر آتا ہے، آپ کے لیے تو ایک ایک قدم چلنا محال تھا، آپ بستر پہ نماز پڑھ رہی تھی، اتنا سارا کام آپ نے خود ہی کیا ہے۔ جانتے ہیں جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ کہا ہے علی، میں نے آج خواب میں اپنے بابا رسول خدا کو دیکھا تھا، میں نے رسول خدا کو دیکھا تھا، میں نے اپنے بابا سے فریاد کی۔ عزادارو، مقتل میں فریاد کے جملے نہیں ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے بی بی نے وہی مرثیہ پڑھا ہوگا جو ہمیشہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ بعید نہیں تڑپ کے کہا بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پہ آتی وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتی۔ بعید نہیں ایک مرتبہ کہا بابا اب رغبت زندگی ختم ہو گئی، بابا اب آپ کی بیٹی جینا نہیں چاہتی۔ فرمایا علی میرے بابا تنہا نہیں، ساتھ میری ماں خدیجہ بھی موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے اپنے بابا سے فریاد کی نا تو ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا فاطمہ تمہاری مصیبتیں تمام ہو گئی، بس آج تم ہم سے ملحق ہونے والے ہو۔ عزادارو، اس خانوادے کی عجیب ریت ہے، جب بھی کسی بیٹی کی شہادت کا موقع آتا ہے تو اس کا خواب، اس کے خواب میں اس کا بابا ضرور آتا ہے۔ آج سیدہ کے خواب میں رسول آئے ہیں، کل زندان میں سکینہ اپنے بابا کو دیکھیں۔ عجیب ریت ہے اس خانوادے۔ اے علی اطمینان دیکھ رہے ہیں، یہ اطمینان اسی لیے ہے آج میں اپنے بابا سے ملحق ہو جاؤں، آج میری مصیبتیں تمام ہو جائیں۔ اے علی میں نے کپڑے دھو دیے ہیں، بچوں کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے۔ اے علی میں نہیں چاہتی میرے بعد میرے ماتم میں دنیا میرے بچوں کو بھلا دے، کوئی میرے بچوں کو پوچھنے والا نہ ہو۔ میں نے کپڑوں کو دھو دیا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے۔ بس عزادارو یہ جملے سننے تھے، علی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے سیدہ سے جدا ہوئے ہیں، حجرے سے باہر نکلے اور کچھ دیر بعد دوبارہ مسجد چلے گئے ہیں۔ یہاں سیدہ نے آواز دی اے اسماء میں اپنے حجرے کا دروازہ بند کر رہی ہوں اور خبردار میری اجازت کے بغیر حجرے میں داخل نہ ہونا۔ یہاں دروازہ بند ہو گیا، سیدہ اپنے بستر پہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئی۔ وہاں حسنین نانا کے روضے پہ موجود ہے، نانا کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جو ایک مرتبہ سلام کیا، نانا اپنے نواسوں کا سلام قبول کیجئے، جملہ سنیں گے۔ جواب سلام کے بعد صدا آئی اے میرے بیٹو یہ یہاں ہونے کا وقت نہیں ہے، ارے جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنی ماں سے آخری ملاقات کر لو، آج تمہاری ماں دنیا چھوڑ کے جا رہی۔
پس عزاداروں یہ صدا سننی تھی، اس شہزادے تڑپ کے گھر کی جانب دوڑے ہوئے۔ اب جو گھر میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ صحن میں چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، مگر کہیں بھی ماں نظر نہیں آتی ہے۔ کہا اسماء ہماری ماں فاطمہ کہاں ہے؟ کہا شہزادو بی بی حجرے میں موجود ہے، مگر مجھے حجرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حسنین تیزی سے آگے بڑھے، حجرے میں داخل ہوئے۔ روایت کہتی ہے حسین ایک مرتبہ بڑھ کے اپنی ماں کو سلام کیا، اماں حسین کا سلام قبول کرو، مگر پلٹ کے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسرا سلام کیا، دوسری مرتبہ بھی کوئی جواب نہ آیا۔ بس عزادارو جب دوسری مرتبہ بھی کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ حسن نے، ایک مرتبہ حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سر کو پیٹا ہے۔ اے خدا یہ کیسے دن آ گئے، حسین ماں کو سلام کر رہا ہے مگر ماں پلٹ کے جواب نہیں دے رہی۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، ماں کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، تڑپ کے بولا بھیا ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، بھیا ہمارے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ دونوں شہزادے مسجد میں پہنچے ہیں، اپنے بابا کو ماں کی رخصت کی خبر سنائی ہے۔ اس خبر کا سننا تھا، علی نے اپنا امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا ہے، دونوں شہزادوں کو لیا، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے۔ عزادارو ماں کی موت کا صدمہ اولاد کے لیے بڑا عظیم ہوتا ہے، اور اس وقت کتنا عظیم ہوگا کہ جب ماں بھی فاطمہ زہرا جیسی ہو۔ پس یہ مصیبت اولاد زہرا کے لیے بڑی شدید تھی، بڑی سخت تھی، اسی لیے علی کبھی حسن کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حسین کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی زینب و ام کلثوم کو دلاسا دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حسن کو تلقین کر رہے ہیں، حسین کو تلقین کر رہے ہیں، زینب ام کلثوم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ جملہ سنیں گے، لیکن جب غسل کی منزل آئی نا، اور ایک مرتبہ مولا نے سیدہ کو غسل دینا شروع کیا، روایت موجود ہے، وصیت موجود ہے، بعین رات کے وقت وصیت کے مطابق غسل دے رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ سیدہ کے زخم کو دیکھا۔ خدا کی قسم یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہوگا۔ وہی علی جو کبھی حسن کو صبر کی تلقین کر رہا تھا، کبھی حسین کو دلاسا دیتا تھا، کبھی بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرتا تھا، اب جیسے ہی پسلیوں کا زخم دیکھا، روایت کہتی ہے علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا ہے، ہائے بنت رسول آپ کا زخم تو آج بھی تازہ ہے، آج بھی لہو رس رہا ہے۔ پس عزادارو ایک مرتبہ جنازہ تیار ہو گیا۔ اب جنازے کا تیار ہونا تھا، گھر کے صحن میں جنازے کو رکھ دیا گیا۔ بس آخری جملے ہے، آواز دیا جاؤ زینب ام کلثوم آ جاؤ، آ جاؤ حسنین آ جاؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایت کہتی ہے حسن آگے بڑھے، ماں سے لپٹ گئے، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کے جنازے سے لپٹ گئی، مگر زینب و حسین گھر کے ایک کونے میں کھڑے رہے۔ علی نے پکار کے کہا بچوں کیا اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ حسین رو کے بولے بابا
ہم اس وقت تک نہ آئیں گے جب تک ہماری ماں ہمیں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا۔ بس عزادارو، یہ جملہ حسین کی زبان سے جاری ہونا تھا۔ بندے کفن کھل گئے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی، آ جاؤ میرے بچوں، آ جاؤ اپنی ماں کے سینے سے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میں اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں اللہ تمام حاضرین مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میں اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کمانے کے مواقع و توفیق عنایت فرما۔ میں اللہ جو بیمار ہے انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ میں اللہ ہم سب کے علم، عمل، معرفت میں اضافہ فرما۔ میں اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ میں اللہ ہمارے اندر وہ قابلیت پیدا فرما کہ ہم ائمہ اطہار کی سیرت پہ عمل پیرا ہو سکے۔ با الہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس سے سورہ فاتحہ برائے مرحومہ مغفورہ عابدہ خاتون بنت غلام حسنین اپنے تمام مرحومین کو شامل کیجئے، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کیجئے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوی، انکا علی کل شیء قدیر۔